اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں جما لیں۔ 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف، اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو، جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو، مشرکین ہیں، نہایت گمراہ قومیں یہاں آباد ہیں، یہاں سے نکالو، تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے، یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے، حضرت یعقوب رہتے تھے، اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو۔ لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑے قوی الجثہ لوگ ہیں، بڑے خوخار لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی، آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر۔ اب یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2 افراد نکلے تھے، یوشع ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں، اور کالب بن یفنہ، یہ دو رسول، 2 ان کے یہ امتی، 4 آدمی، ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا املک نفسی الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ، البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس اب ان پر حرام ہو گئی، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، اسی سے اس سینا کے صحرا کو صحرائے تیہ کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی، صحرا کی وسعتوں میں پیدا ہوئے، جیسے کہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بڑے بڑے شہر اس کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی اب 40 سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی، اس نے پھر جوشوا یعنی حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، قتال کیا۔ جیریکو، اریحا اس کا نام تھا، آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، تو اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جیریکو ایک مشہور شہر ہے، سب سے پہلے وہ فتح کیا، اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا۔ غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اب 12 ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی، اختلافات بھی ہوں گے، جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا، تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں، مہاراجے ہیں، نواب ہیں، لوکل لوگ کھڑے ہو گئے، اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا۔ پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی لیتے تھے، ان سے شادیاں بھی کی، ان سے خلا ملا بھی رکھا، مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے، غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسایوں سے سیکھ لی۔ تو پھر ان پر ایک سزا مسلط ہوئی، اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ 300 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے، تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں، سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد، پھر حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں جن میں کو کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سنہری دور، جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ،
یعنی فرق نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابین، لیکن ان کی خلافت راشدہ میں 300 برس کا فصل ہے۔ دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 300 سے بھی تقریباً 350 برس، وہ بھی شمار کر لیجئے جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ بہرحال یہ 100 سال ان کے بڑے شاندار تھے، حضرت داؤد کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا، جنات ان کے تسلط میں آ گئے، اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں۔ اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں۔ لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی، شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان میں سوال آیا اخلاقی، مذہبی، اعتقادی، عملی، دنیا پرستی، دولت پرستی، مشرکانہ اوہام، غلط رسوم۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے، بڑا کوڑا، وہ پڑا، اور وہ 2 حصوں میں آیا، نوٹ کر لیجئے۔ پہلے اشوریوں نے، سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شمالی سلطنت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہوا ہے تقریباً 700 قبل مسیح۔ خلافت راشدہ ان کی ہے 1000 قبل مسیح سے لے کے 900 قبل مسیح تک، تو گویا کہ اس کے 200 برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم۔ سلطنت یہودا رہی، لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا۔ تو تقریباً 125 سال کے بعد پھر نیبوکڈنیزر کا جو حملہ آیا ہے، کنگ آف بیبیلونیا، دی کیلڈین ایمپرر، یہ علاقہ کلدانیہ کہلاتا ہے، اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے، جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، شہر ار، وہ اسی عراق میں ہے۔ عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبیلونیا ہے، بابل۔ نیبوکڈنیزر نے جو حملہ کیا ہے، 6 لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، بھیڑ و بکریوں کی طرح، جیسے ریوڑ ہانک کے لے جائے جاتے ہیں، لے جائے گئے۔ 6 لاکھ بیبیلونیا لے گیا، وہاں انہیں قید کے اندر رکھا۔ یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا۔ اس میں اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا، اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس میں 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی۔ قرآن میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ وہ جب آئے، انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ کہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر جو اس طرح مر گیا، ختم ہو گیا، ایک متنفس زندہ نہیں، 2 اینٹیں سلامت نہیں، اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ نے فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے 100 برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی۔ یہ فلسطین کے مشرق میں عراق، عراق کے مشرق میں ایران۔ ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، 2 سینگوں والا، اس لیے کہ اس نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، پارس اور مادہ، ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی، عظیم ایرانی سلطنت، جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا، جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے میں۔ سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی۔ نیبوکڈنیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارث تھے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ، جا سکتے ہو، جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو۔ اس نے مدد بھی کی، اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی، ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی مدد، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ریپنٹ ریپنٹ ریپنٹ، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی۔ اور یہ دعوت مفید ہوئی، اور ایک رینائسنس ہو گیا، احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، مذہبی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، اور اب پھر ایک 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر۔ زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی،
اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے۔ یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی، اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل۔ لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے۔ پہلے گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سلیوکس، ان کی حکومت ان پر قائم رہی، انہوں نے روندا پاؤں تلے ان کو۔ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے فتح کیا علاقہ، انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا، براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں، راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ، نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی، لیکن دکھاوے کے لیے راجہ مہاراجہ اور نواب تھے۔ اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں، لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں، اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا۔ اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے، انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا، ولیکن شبہ لہم، ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا۔ اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی، ہمارے کسی مفسر نے، کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا، لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن کیسے شبہ کیا، کس کو مشابہ بنایا، کون سولی چڑھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کیا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی، اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، باغ کے اندر وہ گوشت تھے، اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے، اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، واللہ اعلم۔ لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت۔ بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زواج باقی رہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم۔ اس کے بعد سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی۔ تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا۔ سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ، کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا۔ اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے وغیرہ۔ یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے۔ ڈایاسپورا، دور انتشار، یہ دور انتشار ان کا جاری رہا تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک۔ اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی، جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے۔ انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا۔ 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے
تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جسے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا۔ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی۔ 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا۔ اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا، اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر وہ قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک۔ اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائسپورا کے دوران، ڈائسپورا تو شروع ہو گیا 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عرصے کے دوران 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیرکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے۔